قومی اسمبلی میں ISPR کے مطابق بھی 9 مئی کے منصوبہ سازوں یا اشتعال دلانے والے، حوصلہ افزائی کرنے والے اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والے اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کے متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ عدنان عادل صاحب، یہ بتائیے کیا جوڈیشل کمیشن بنانے سے کیا ہم کنکریٹ سولوشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ کوئی سالڈ فائنڈنگز مل سکتی ہیں؟ جی، یہ تو بہت پہلے سے PTI کا بھی مطالبہ رہا ہے، بعض قانون دانوں کا بھی مطالبہ رہا ہے کہ ایک ہائر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اور وہ دیکھے کہ وہ کیا حالات و واقعات تھے، کس حد تک لوگ کون کون انوالو تھے، کون سہولت کار تھے، اور یہ کہ اس میں پولیس کا بھی کیا کردار تھا کہ پولیس نے کیوں نہیں روکا لوگوں کو ایک حد سے آگے جانے، جہاں پہ عام طور پہ لوگ نہیں جاتے وہاں پر وہ کیسے پہنچ گئے، کیونکہ پولیس نے تو کوئی کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا پولیس کی بھی کوئی ذمہ داری تھی یا نہیں تھی؟ وہ سب باتیں جو ہیں وہ TORs پہ اگر اتفاق ہو جائے، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے TORs بہت اہم ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں، اگر اس کے اوپر اپوزیشن کا اور حکومت کا اتفاق ہو جائے اور تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور سارے حقائق لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ اس وقت فضا تو بہت چارجڈ ہے، یہ بات واقعہ جو ہے اسے گزرے ہوئے کافی تقریباً 10 مہینے ہو گئے، تو ابھی تک تو پروزیکیوشن بھی مکمل نہیں ہوئی۔ جو لوگ اس وقت قید میں ہیں ان کے اوپر کوئی جو کیسز چل رہے ہیں وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے، بہت سے لوگوں کی ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں، لیکن قانونی کارروائی تو ہونی چاہیے، ساری دنیا میں ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ بہت حد تک ایک سیاسی مسئلہ بھی بن گیا ہے کہ جہاں پر یہ ایک بیانیہ بنا تھا 9 مئی کا اور اس کو بعض سیاسی جماعتوں نے بہت زیادہ اچھالا بھی، لیکن وہ تو شکست سے دوچار ہو گئیں، اور ان جگہوں پر وہ تمام جگہ جہاں یہ واقعات ہوئے تھے PTI کو بہت بھاری اکثریت سے ان کے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں بھی ووٹ مل گئے، تو عوام نے تو یہ بیانیہ جو ہے جس طرح سے پیش کیا گیا بائی نہیں کیا، لیکن اس کی ایک قانونی حیثیت ہے، اس میں قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ فی الحال تو یہ لگ رہا ہے کہ ماحول جو ہے مصالحت کی بجائے کشیدگی کی طرف بڑھ رہا ہے، محاذ آرائی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اتوار کو PTI نے پھر ایک احتجاج کی کال دے دی ہے الیکشن ریزلٹس کے بارے میں، اور وہ لانگ مارچ کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج جو فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر، اس میں لوگ دکھا رہے ہیں کہ جو اصل 45 فارم امیدواروں کو ملے تھے وہ یہ تھے، اور جو ویب سائٹ پہ جاری ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ ان میں واضح فرق ہے، ووٹوں میں فرق ہے، اور ایک کو 9 بنا دیا گیا ہے، کہیں 203 کو 1203 بنا دیا گیا ہے۔ اور ایسے لوگ صرف پارٹی کے لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ آزاد جو اسکالرز ہیں جیسے سرور باری پتن آرگنائزیشن ہے، انہوں نے 20-25 آرگنائزیشن کا ایک کولیشن بنایا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی تینوں سیٹوں کے جو فارم 45 الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیے ہیں اس میں، اور جو انہوں نے اس وقت حاصل کیے تھے ان کے جو سروے جو فیلڈ میں ورکرز تھے ان میں واضح فرق ہے۔ تو یہ تو کشیدگی کی طرف مزید بات بڑھ رہی ہے کہ الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ اتنے متنازع ہو گئے ہیں، اور ان کی جو الیکشن کی جو ساکھ ہے وہ اتنی متاثر ہو گئی ہے۔ تو اب اس صورت میں ایک بہت بڑا اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن جس پہ سب لوگوں کو اعتماد ہو، وہ الیکشن کے معاملات کی بھی تحقیقات کرے اور 9 مئی کی بھی قانون کے مطابق کارروائی کرے۔